السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، استنباط حدیث میں آپ نے سوال کیا کہ کیا ہر آیت کی تفسیر قرآن میں موجود ہے؟ میں نے دو طرف جواب دیا الجامع الکامل کے حوالہ سے۔ اچھا، پھر میں نے کہا کہ آپ نا الجامع الکامل سے ابھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیا پڑھا؟ الجامع الکامل میں جو محدث مدینہ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے احادیث لائے ہیں، استدلال کیا ہے، تخریج، تحقیق، دراسہ، غریب پر ساری بات مفصل کی ہے، آپ کو کیا پیدا ہوا ہے؟ کچھ میں بیان فرمائیں۔ جی شیخ محترم، ایک تو انہوں نے جو سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں ان کے بارے میں احادیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سب المثانی ہے۔ اور اسی طرح وہ روایت ابو سعید بن معلیٰ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعظم الصورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری روایت کی ذکر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس طرح کی کوئی صورت جو ہے نا پہلی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ پھر اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سورہ جو ہے وہ علاج کے لیے ہے، دم بھی کرا سکتے، جو ابو سعید خدری جو کی حدیث ذکر کی کہ کسی سردار کو بچھو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اس میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن کی افضل سورہ ہے، افضل القرآن۔ اور جابر رضی اللہ کی روایت ذکر کی، خیر الصورت نے اس کو کہا گیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ پڑھتے ہو سورہ فاتحہ، اس میں سے جو بھی حرف یعنی جو بھی چیز آپ پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دے۔ اور پھر جو آیتوں کی تشریح کی ہے کہ دیکھیں ایک ایک آیت بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا جواب دیتا ہے، جو مذاکرہ اور جو بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کی روایت کہ نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے تقسیم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب امام ولدالین کہے اور آپ آمین کہتے ہو تو جس کے آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جائے۔ اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح کہ جن پر غضب ہوا وہ کون تھے اور جو گمراہ ہیں وہ کون تھے۔ تو غضب والوں کے میں خصوصی طور پر یہود کا ذکر کیا، اور جو ضلال ہے گمراہ ہے اس میں نصارہ کا۔ یہ یعنی جو ہم نے استنباط حدیث میں سبق پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی مراد کو بیان کیا ہے، تو یہ پریکٹس بھی ہوگی۔ یعنی سورۃ فاتحہ چھوٹی سی صورت ہے تو تقریباً کتنی شے کی حدیثیں ہیں؟ تقریباً 10 سے زیادہ۔ یعنی اس صورت کی تفسیر میں محدث ضیاء الرحمن اعظمی صاحب الجامع الکامل میں 10 سے زیادہ حدیث لائے ہیں۔ تو اسی طرح جی شیخنا آپ کو میں نے کہا تھا آخری فلاح اور وہ ناز پار پڑے، کیا پڑھا آپ نے الجامع کامل سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم نے جو کتاب دی الجامع الکامل، تو اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے فضائل کے بارے میں، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیث ہے، جو اس میں بعض احادیث یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے فضیلت بیان کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طریقہ کار ہر رات یہ تھا کہ جب وہ بستر پر لیٹتے وقت تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھتے تھے، اور ہاتھوں کو اکٹھا کرتے ہوئے سارے جسم پر یہ ہاتھ پھیرتے تھے نا،
تو اس کے یہ فضیلت تھی نا. دوسرا فضیلت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اس طرح آیات آپ نے کبھی دیکھے کہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ہم جیسے آیت نہیں ہے نا. تو اس طرح اس حدیث سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوا ہے کہ یہ بہت فضیلت والے کل کتنی حدیثیں ہیں؟ کل کتنی حدیثیں ہیں؟ تقریباً اس میں کل 7-8 روایتیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ان میں بھی احادیث سے تفسیر کی گئی ہے. اللہ اکبر. تو یہی ہمارا سبق تھا اور یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن و حدیث اپنے معنی مفہوم کے لحاظ سے دونوں طرح مکمل ہے. بارک اللہ فیکم.